नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से बहुत दुआ है इसको अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आ, पारा नंबर 25 था, 25 है अल्हम्दुलिल्लाह, और सूरह शोरा है, और सूरह शोरा की आयत नंबर 21 से हम लोग शुरू करेंगे। 21 का हमने बामुहावरा और तर्जमा कर लिया था, और उसकी डिटेल जो थी वो हमें शुरू करनी थी। एक दफा इसका तर्जमा पढ़ लेते हैं। आयत नंबर 21 तर्जमा है बामुहावरा आयत नंबर 21 का। क्या इनके वो शरीक है जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुकर्रर किया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? अगर फैसले के दिन का वादा ना होता तो वो इनमें फैसला कर दिया जाता, और जो जालिम है इनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अल्लाह के मुकाबले में किन किन लोगों का हुक्म चलता है। जाहिर है यहाँ शरीक से मुराद पत्थर के बुत नहीं हो सकते, क्योंकि वो ना तो सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना वो किसी को कोई कानून या जाब्ता वो क्या देंगे। तो ला महाला इससे मुराद इंसानों या इंसानों की जमात ही हो सकती है, जिन्होंने अल्लाह की शरीयत के मुकाबले में अपनी शरीयत चला रखी है, हराम और हलाल के ख्यारात अपने हाथ में ले लिए हैं, और लोगों के लिए वो जाब्ता हयात, वो फलसफे, वो कल्चर पेश करना चाह रहे हैं जो अल्लाह की शरीयत के खिलाफ हो। और फिर इन्हीं यही जो लोग हैं, ऐसे ही लोगों को तागूत भी कहा जाता है। और ये तागूत क्या होते हैं कि ये जब अल्लाह के ऐसे काम जो अल्लाह के दीन के मुनाफी हैं उसकी तरफ लोगों को मोटिवेट करें, ऐसी तागूती कुव्वतें इनको कहा जाता है। तो एक नजर फिर बा मुहावरा देखते हैं और साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 21। क्या क्या इनके वो शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुकर्रर किया जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया? यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन में इख्तलाफ पैदा किया, इन्होंने अपनी मर्जी का दीन बना लिया, और उसी को दीन का नाम देके लोगों के आगे रख दिया। कितना बड़ा ये आप देखें कि कुफर का काम ये करते हैं। तो अल्लाह ताला आगे कहते हैं कि अगर फैसले के दिन का वादा ना होता तो इनका फैसला कर दिया जाता। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे हमें मोहलत के कानून के बारे में बता रहे हैं। जो मैं अक्सर कहती हूँ, मोहलत का वक्त क्या होता है? जो दुनिया में मेरा और आपका सांस लेने का वक्त है। वरना झूठ में बोलती, अल्लाह मुझे फौरन मेरी जबान काट देते, हाथ काट देते। अः फलाना गुनाह करती, फिर मुझे फौरन सजा मिलती। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने साइमा, इसके ये तागूत का मतलब जरा बता दे, वो हमें नहीं पता। थैंक यू। हाँ, तागूती कुव्वत हर वो बातल कुव्वत जो आपको राह हदायत से डी ट्रैक कर दे, वो तागूत हो जाती है। शैतान के जितने मतलब उसके फॉलोअर्स हैं वो तागूत हैं। यानी कि जो आपको सीधे रास्ते से हटाकर आपको गलत रास्तों की तरफ ले जाएं, उसको तागूत कहा जाता है। खुदाए वाहिद की बजाय आपको उसके साथ जो शरीक जो लोग हैं, उनको आप ठहराना शुरू कर दें। और वो लोग क्या करते हैं? वो अपना ही एक दीन जो है वो खुद ही इन्वेंट करके वो लोगों के आगे पेश कर देते हैं। ठीक है जी। अपना एक फलसफा, अपनी थ्योरी बना के कर लेते हैं जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होती है। जैसे ये खुदसर हुक्मरान हैं, आपके ये आस्थान और मज़ारों के मुतवल्ली हैं, गुमराह किस्म के फिलोसफर्स हैं, और फिर जो राइटर्स हैं, और इन्हें इसलिए कहा जाता है। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी पनिशमेंट के लिए एक दिन मुकर्रर किया है। अगर वो पनिशमेंट का दिन ना होता तो अल्लाह ताला फौरन इनको पकड़ लेता है। कि जब भी ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ काम करते या ऐसी साजिशें तैयार करते, अल्लाह ताला उनको फौरन पकड़ लेता। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर फैसले के दिन का वादा ना होता तो इनमें फैसला कर दिया जाता, और वो अल्लाह ताला ने उसमें डे ऑफ जजमेंट वाले दिन रखा हुआ है। वह इन जालिमीन, और जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे जो एक तो अजाब वैसे ही बुरा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो
तागूती काम करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को हटाते हैं, एक नया दीन, नया अपनी तरफ से दीन घड़ लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अजाब भी होगा और साथ अलीम भी होगा, इनके दर्दनाक अजाब होगा। इंटेंसिटी बताएगी ये अजाब। आयत नंबर 22, तरा, त तुम, रॉ मैंने देखना। और अच्छा, आयत नंबर 21 में, इस आयत में शरीकों से मुराद वो शरीक नहीं है जिनसे मुशरिक लोग दुआएं मांगते हैं, जिनकी नजरें न्याज चढ़ाते हैं या जिनकी पूजा पाठ करते हैं, बल्कि वो इंसान हैं जो कवानीन बनाते हैं, जिनके सिखाए हुए अकायद, नजरियात और फलसफों पे लोग ईमान लाते हैं और जिनके पेश किए हुए अखलाकी असूलों और तहजीब और सकाफत के मयारों को कबूल करते हैं और फिर उसी पे अपनी जिंदगी बसर कर लेते हैं, और यानी कि वो नई शरीयत बना लेते हैं। और इसी को शिर्क कहा जाता है। या गैर अल्लाह से दुआएं मांगना, सजदे करना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी सख्त जिसारत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर ये ना मुकर्रर करना होता कि फैसला क़यामत के दिन होगा, तो हर उस शख्स पे अजाब नाजिल कर दिया जाता जो अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के दीन को छोड़कर एक अपना दीन जारी करना चाहता है, और इन सब लोगों को भी तबाह कर दिया जाता जो अल्लाह को दीन को छोड़कर दूसरा दीन कबूल कर लेते हैं। तो बहरहाल वो उसके लिए अल्लाह ताला ने डे ऑफ जजमेंट रखा हुआ है। आयत नंबर नेक्स्ट है 22, तरा तुम देखोगे, तुम, और रॉ मैंने देखोगे, अज़्ज़ालिमीना जालिमों को, तरा तुम देखोगे, अज़्ज़ालिमीना जालिम, मुशफिकीना, मुशफिकीना हमने पीछे भी में पढ़ा था, मुशफिकीन होता है डर रहे होंगे, मिम्मा उससे जो, कसबु कसब, कसब होता है हाथ की कमाई जिसमें आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो, कसबु कमाया उन्होंने, वाह और हवा हुआ वो, वाक़े उन उर्दू में भी वाकया, वाकया होने वाला है, बिहिम उनके ऊपर, वल्लजीना और जो लोग, आमनू जो ईमान लाए, वो आमिलू और अमल किया, अस्सॉलिहाती सॉलिहा नेक, फी में, रोजाती, रोजाती को अंडरलाइन कर लें, रोजाती का जो मुराद है बागात है, ठीक है जी, सब्जाजार इससे मुराद ली जाती है। तो रोजाती बागों में होंगे, अल जन्नाती जन्नतों के, लहुम उनके लिए, लिए हम उनके, माँ जो, यशाऊना, यशा शाह मतलब चाहना, वो चाहेंगे, इंदा इंदा करीब या पास, रब्बिहिम रब और हिम रब, और उन हिम उनके रब, जालिका ये हुआ वो, अल फजलू फजल है, अल कबीर कबीर खबर से बड़ा। बा मुहावरा देखते हैं कि तुम देखोगे कि जालिम अपने अमाल के वबाल से डर रहे होंगे, और उन और वो इन पर पढ़ कर रहेगा, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे वो बहशत के बागों में होंगे, और जो कुछ चाहेंगे इनके परवरदिगार के पास मौजूद होगा। यही बड़ा फजल है। अब ये जो इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो जालिम लोग हैं वो अपने अमाल के वबाल से डर रहे होंगे जो इन पे पड़ रहा होगा। यानी कि दुनिया में तो वो झुठलाते थे ना कि वो क्यामत कब आएगी, ये अजाब की क्या बात करते हैं, लेकिन जब ये फिल वाकया इस चीज को होते हुए देखेंगे तो फिर वो डर जाएंगे। वो कहेंगे कि हमने तो बड़ा दुनिया में जुल्म किया था, हमें तो लग रहा था आखिरत तो होने की नहीं है, वो बिलीव ही नहीं करते थे, आखिरत के मुनकर थे। और जब वो देखेंगे कि ये वाकया हो गई है क्यामत, तो वो फिर अपने जो उन्होंने अमाल बुरे जिंदगी में काम किए थे वो उसके अंजाम से डर रहे होंगे, और कि ये तो वाकई भी ये तो उनपे गिर पड़ेगी, यानी कि तो क्यामत हो जाएगी। वल्ला जीना, अब दो करेक्टर्स हैं, एक तो वो जो जालिम है और दूसरा करेक्टर का वल्ला जीना, वो लोग जो ईमान भी लाए, ना सिर्फ ईमान लाए बल्कि उन्होंने सालिया अमाल किए। वो कहाँ पे होंगे? उनको अल्लाह ताला क्या दर्जा दे रहे हैं? फी रोजातिल जन्नाती, वो बहशत के बागों में होंगे, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे जन्नत एक ऐसी चीज है जिसको किसी ने नहीं देखा, और वहां पे अगर मैं आपको कहूँ कि जन्नत को ड्रॉ करें तो हर इंसान अपनी अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से वो जन्नत ड्रॉ करेगा कि मुझे ये भी चीज चाहिए। तो वट एवर जो आपके दिमाग में ख्याल भी आएगा, आप वहां पे अल्लाह
سبحانہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ اور اپنے اعمال کی وجہ سے آپ وہاں پہ پائیں گے. لہم ما یشاؤون، وہاں پہ آپ کو جو چاہیں گے جنت میں پائیں گے. اور یہ سب سے بڑا فضل ہے. یعنی کہ فضل، یعنی کہ یہ جو ہم نے پیچھے بہت ڈیٹیل سے پڑھی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا میں جو عمل کریں گے، جو بیج ڈالیں گے اچھے کام کا، تو اس کا ڈیفینیٹلی رزلٹ اچھا نکلے گا. اور ایسا کام اچھا ڈالیں گے جس سے نہ صرف آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بھی مستفید ہو رہے ہیں. جو ہم نے کل والی بات کی کہ ہم لوگوں سے دعائیں لے رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں رہ رہے ہیں، اگر ہم ایسے کام کریں گے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ وہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کس قدر بڑھا کے دیں گے. ایک تو وہ کریکٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کریکٹر کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے اور وہاں پہ ہر وہ چیز جو وہ خواہش کریں گے وہ پائیں گے. وہ بچے پوچھتے ہیں اچھا وہ چاکلیٹ بھی ملے گی؟ الحمدللہ جو آپ چیز کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ ضرور دیں گے. بس شرط کیا ہے؟ آمنو و عاملوا الصالحات، ایمان لائیں اور پھر ساتھ عمل صالحہ کا اہتمام بھی کریں. ہم میں سے سب بہت سے لوگ ہیں جو بائی برتھ ہی مسلمان ہیں، یعنی کہ جن کو پیدا ہوتے ہیں تو کانوں میں اذان دی جاتی تو مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے جو پریکٹیکلی جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، انسان کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت میں نے ایک جگہ بات پڑھی، اور بات یہ تھی کہ جب انسان کسی انسان کو جب پکارتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کسی بھی مدد کے لیے، کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ کو ڈھونڈنے نکلو گے تو آپ کو آخر میں بندہ ہی ملتا ہے. کہتی ہیں کہ اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، اس نے قسم کھائی کہ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لوں گا. بہرحال کسی کسی ٹریول کرتے ہوئے کسی کشتی میں بیٹھا اور کشتی جو تھی گرداب میں پھنس گئی. اور اس کے بعد لوگوں نے رسیاں پھینکی، اس کو ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ کسی کا ہاتھ ہی نہیں پکڑ رہا تھا. اور وہ نہ رسی پکڑ رہا تھا، نہ مدد لے رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو اللہ کے سوا کسی کی مدد لینی ہی نہیں. اور جب اس نے مدد نہیں لی تو اور وہ ڈوب گیا، مر گیا. جب وہ مر گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، اسے ماجرا پوچھا کہ تم نے مدد کیوں نہیں لی؟ تو اس نے کہا میں نے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کے سوا کسی کی مدد نہ لوں گا. تو یہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا he who are throwing mobs on you، تمہیں یہ نہیں لگتا کہ وہ میں ہی تھا؟ یعنی کہ وہ بندے میں نے ہی بھیجے تھے تمہیں مدد کرنے کے لیے. تو یہاں پہ جب آپ اللہ کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندہ ہی آپ کی مدد کے لیے بھیجتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نہ صرف یعنی کہ آپ مسلمان ہیں بلکہ آپ نے کانشیس مسلمان ہونا ہے، یعنی کہ باعمل مسلمان ہونا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا اجر رکھا ہوا ہے. پھر ساتھ دوسرے لوگوں کا کہ جو ظالم لوگ ہوں گے وہ ظاہر ہے ڈر رہے ہوں گے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک بچہ پیپر کرتا ہے اور ایک جس نے بہت اچھا، جس کو سارے سوال آتے تھے، اس نے بہترین پیپر کیا، وہ پھر بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں میرے کتنے نمبر آئیں گے. یعنی کہ وہ اگر وہ A+ گریڈ والا بچہ ہوگا تو بھی ڈر رہا ہوگا کہ میرے نمبر کتنے کم آئیں گے. اور جس نے پیپر ہی اچھا نہیں کیا ہوگا وہ ویسے ہی ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میں پاس بھی ہوتا ہوں کہ نہیں. تو یہاں پہ یہ دو کریکٹرز کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ وہ جو جنت میں ہمیں انعام و اکرام ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے اسی آیت کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسالک جنت الفردوس. آیت نمبر 23، ذالکا، یہی ہے، الذی، وہ جو جس نے، بشرو بشارت سے ہے، خوشخبری سے ہے، بشارت دیتا ہے اللہ عبادہ، اپنے بندوں کو، الذین، جو آمنو، جو ایمان لائے، وہ عاملو، اور عمل کرتے ہیں، الصالحات، صالحہ. کل، کہہ دو، لا، نہیں، اسالکم، سوال کرنے سے ہے، میں مانگتا ہوں تم سے، علیہ، اس پر، اجرن، اجر، کوئی اجر، الا، مگر، المودتا، مودت کہتے ہیں محبت کو، فل قربا، فی میں قربا قرابت سے ہے، ومن، اور جو، یقترف، اس کو آپ انڈر لائن کریں. یقترف کا مطلب ہے کہ وہ کمائے گا، وہ کرے گا، حسنا، حسن، نیکی، نزد،
نہ ضد زیادہ سے ہے، ہم زیادہ کر دیں گے، نون نون میں نے ہم اور ضد زیادہ کر دیں گے، لہو لیے اس کے، فی ہا، فی میں، ہا اس، حسنا نیکی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، شکور ہے، قدردان ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 23 با محاورہ، یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگ، تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اب آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے وہی 22 والی بات کو کیری آن کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان بھی لائیں گے اور عمل صالح کا بھی اہتمام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو، اور یہاں پہ اور خوشخبری ہم نے بھی پیچھے کیا پڑھی، جنت کی خوشخبری سنا دو، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو میں اس کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، المودتا فی القربا۔ اب اس کے ڈفرنٹ میننگز ہیں۔ سیدنا ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو بھی یہاں پہ لفظ آیا، اگر آپ اس کو دیکھیں، الا المودۃ فی القربا، تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جھٹ کہہ دیا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مراد ہے۔ ابن عباس کہنے لگے تم جلد بازی کرتے ہو، بات یہ ہے کہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ قرابت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں کہیے، چلے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، چلیں یہ آپ کا آ گیا پیج سامنے، آپ کے سامنے آ گیا، کیونکہ اب آپ کے سامنے نا وہ لفظ ہوگا جس کو میں ڈیفائن کرنا چاہ رہی ہوں، اور ہاں جی، یہاں پہ جو لفظ ہم ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے الا المودۃ فی القربا، اور اس کی جو بہترین تفسیر ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدہ ابن عباس سے منقول ہے، اور وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ کہہ دیا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مراد ہے۔ ابن عباس کہنے لگے تم جلد بازی کرتے ہو، بات یہ ہے کہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ قرابت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں کہیے کہ اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے، مسلمان نہیں ہوتے، تو کم از کم قرابت ہی کا لحاظ رکھو۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں قربا سے مراد قرب، تقرب ہے، اس لحاظ سے اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ تم سے اس کام پہ اس بات کے سوا کوئی اجر نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کی قرب کی محبت پیدا ہو جائے، یعنی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ اور اللہ سے محبت کرنے لگو، بس یہی میرا اجر ہے۔ تو ایک جو ہے سیٹ آف اسکالرز ہے، انہوں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے۔ ایک جو تھرڈ گروپ ہے، اس آیت میں قربا سے مراد اقارب لیتا ہے۔ پھر ایک فریق تو اس محبت کو بنی عبد المطلب سے محبت مراد لے لیتے ہیں، اور کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور ان کی اولاد سے۔ تو بہرحال قربا سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد لینا اس لحاظ سے غلط ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مدینہ میں جا کر ہوا تھا۔ تو بہرحال تو اس تفسیر کے غلط ہونے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا مطالبہ کرنا کہ میں تم سے اس تبلیغ کے کام کا اس کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے مقابلے میں یہ مطالبہ انتہائی گھٹیا ہے۔ اور کافروں سے بھلا اجرت کے مطالبے کا سوال ہی کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ اجرت تو اس سے طلب کی جاتی ہے جسے وہ کام پسند آئے، اور کافر تو اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو ان سے کیسے مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ البتہ یہ واضح رہے کہ آپ کے اہل بیت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹیوں اور دوسرے تمام اقارب سے محبت رکھنا، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد بھی شامل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اور حقوق شناسی کے لحاظ سے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ان سے درجہ بدرجہ محبت رکھنا حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔
اور ایسی محبت کا تقاضا مسلمانوں سے تو کیا جا سکتا ہے، کافروں سے نہیں، جبکہ اس آیت میں روئے سخن کافروں سے ہے۔ یعنی کہ مراد یہاں پہ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ جو نیک بننا چاہتا ہے اللہ اسے اور زیادہ نیک بنا دیتا ہے، اور اس کے کام میں اگر کچھ کوتاہیاں رہ جائیں تو انہیں معاف کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ نیک اعمال بجا لائے ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قدر شناسی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہیں زیادہ اجر فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت پیاری کوالٹیز یہ بتائی جا رہی ہیں کہ ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنے والا بنا دے، آمین۔ اس آیت کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 24، کیا یقولون، یقولون قول سے ہے، وہ کہتے ہیں، افطرا، افطرا، افطرا ویسے کہتے ہیں جھوٹ کو، اس نے باندھ لیا، اس نے باندھ لیا اللہ، اللہ اوپر اللہ کے، کاذبن کذب جھوٹ، فَإِن، پس ان، اگر، یشاء اللہ، یشاء چاہتا اللہ، یختم، یختم، اس میں آپ دیکھیں یہ میں نے وہ اور آگے ختم، ختم ہوتا ہے مہر لگا دینا، سٹیمپ لگا دینا، ٹھیک ہے، بند کر دینا، الا اوپر، قلبی کا، قلب اور کاف لیدا، کاف کا مطلب ہوتا ہے تجھے، اور قلب قلب دل، تیرے دل پر، وہ یم ہو، یم ہو، یہ پہلے بھی لفظ آ چکا ہے لیکن بہرحال آپ انڈر لائن کر لیں، یہ یاد کر لیں، یہ جو میں کہتی ہوں کچھ جو چیزیں انڈر لائن کر لیں، اس کا مراد ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پوری آیت میں سے ان ورڈز کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو الحمدللہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ اٹ پراپرلی۔ تو وہ یمحو، وہ نابود کرتا ہے، مٹاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ، اللہ، الباطلا، اردو میں بھی باطل، باطل کو ہی کہیں گے، یہ جھوٹ کو، وَيَحِقُّ، حق، حق، حق ہی ہے، درست ہے، جو ثابت ہے، الحق کا، حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، میں نے ساتھ، کلمہ بات یا کلام، اور ہی اس کے، اپنے کلام، انہو بے شک وہ، علیم، علیم علم سے ہے، جانتا ہے، بذات الصدور، سینے کی باتیں، صدور سینے کی باتیں، با محاورہ دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ آیت نمبر 24 اور 25 آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے، بہرحال 24 پڑھتے ہیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے کی باتوں سے واقف ہے۔ اب ایکچولی کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے قرآن بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے ان کی تصنیف ہے، یہ وہ خود ہی رائٹر ہیں اس قرآن کے، نعوذ باللہ، اور کہتے تھے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور یعنی کہ یہ جھوٹ، نعوذ باللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایلیگیشن لگاتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت ملامت کی کہ انہیں ہمارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہم خوب جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، توحید اور رسالت میں ان کی اب یہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے سچے نبی پہ الزام لگا کے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، توبہ کرو، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے ایک عام آدمی پہ، یعنی کہ میں اور آپ پہ کوئی الزام لگائیں تو ہمیں کس قدر ہمیں غصہ چڑھتا ہے۔ سم ٹائم آپ کسی بچے کو کہو نا یہ تم نے کیا، یہ کیا، تو بچہ بڑا وہ ہوگا، ماما آپ کو میں ہی نظر آتا ہوں، دوسرا نہیں آپ کو نظر آتا، اور پھر بعد میں وہ پیار سے کہے گا ماما مجھے اس چیز کا دکھ نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھے کہا، لیکن میں نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا، آپ نے میرا نام کیوں لیا؟ اسی طرح ایک عام انسان پہ بھی جب آپ کسی چیز کا بلیم یا الزام لگائیں گے نا تو اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایک عام آدمی پہ بھی ایسا الزام لگانا شدید جرم ہے، مگر یہ لوگ اس قدر بے باک ہو گئے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہوئے چوکتے نہیں تھے، اور کہتے تھے یہ قرآن انہوں نے خود ہی لکھ ڈالا ہے، خود ہی تصنیف کر دیا ہے، اور یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی بدبختوں کے دلوں پہ مہر لگا دیا جاتی ہے، اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے۔ اگر ان کا الزام درست ہوتا تو اللہ آپ کے دل پہ بھی مہر لگا دیتے۔ آپ کے دل پہ مہر نہ لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی لوگ جھوٹے اور الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ باطل کو کبھی پائیداری نصیب نہیں کرتا، وہ سرنگوں، یعنی کہ وہ ہمیشہ ختم ہو کے رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق از خود ثابت اور برقرار ہو جاتا ہے،
लिहाजा आप इस इल्जाम की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप परवाह ना करें, अनकरीब इनका ये इल्जाम और झूठ वाज़िह हो जाएगा और हक जो है निथर के सामने आ जाएगा। और अल्लाह का हमेशा से यही दस्तूर रहा है, यानी कि आपको जुटलाने और आप पर इस तरह के घिनौने इल्जाम लगाने की तय में जो इनके जाती मफादात छुपे हुए हैं, जिनकी वजह से ये काम करें, अल्लाह ताला कहते हैं मैं अलीम हूँ, मैं अलीमुन बिजात सदूर, मैं खूब जानता हूँ ये किस पर्पस की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इल्जाम लगा रहे थे कि ये कुरान जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ है। हालांकि ये कहाँ से है, ये अल्लाह ताला के वर्डिंग्स है, ये जो मैं और आप पढ़ रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।